جانتے ہو رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوں کے پیچھے نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی کی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا، اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ پتہ ہے کیا تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ نے تمہیں سنبھال رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم ہماری نگاہ میں ہو۔ جانتے ہو جب ہم رو کر نڈھال ہو کر اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ یا اللہ میرا وجود تھک گیا ہے، میرے اللہ مجھے سنبھال لے، مجھے دلاسا دے اپنی رحمتوں کے حصار میں، میرے مالک مجھے دنیا کے وقتی سہاروں سے الجھن ہونے لگی ہے، میرا قلب صبر سیکھ رہا ہے لیکن کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے، میں تجھ سے بات نہ کروں تو کمزور پڑ جاؤں، مجھے مضبوط بننا ہے یا اللہ، مجھے مضبوط کر دے۔ بے شک اللہ سے نا امیدی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے لیکن ایک ٹائم کے بعد، لیکن ایسا نہیں کہ ہماری ہر دعا رد ہو جاتی ہے یا ہمارا صبر خالی چلے جاتا ہے۔ جانتے ہو صبر کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کس ٹائم کس مشکلوں سے اور کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم بہت جلد نا امید ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان تو ہے ہی کمزور۔ بس یہ صبر کا دامن نہ چھوڑیے، معجزہ ہوگا، بہت جلد جواب آئے گا، اور ایک دن آپ ہی خود بیٹھ کر بولیں گے کہ میں نے تو اتنا سا مانگا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بڑھ کر مجھے نوازا ہے اور میرے صبر کا یہ پھل مجھے ملا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔